الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 166۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریح، وہ کیا ہیں؟ ابن جریح نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرا، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکے میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زرد رنگ پہنتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ تو اس میں کافی سارے احکام آ گئے ہیں جو کہ ایک صحابی رسول کے عمل سے تھے۔ ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تمام عمل وہ سنت کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تمام عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو طواف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکن یمانی جو ہے اس پہ اکثر لوگ جو ہے جو بھی قریب جن کو آسانی ہوتی ہے وہ اس کو جا کے چھوتے ہیں، تو وہاں سے چھو کے گزرنا اس کو جو ہے یہ سنت ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے رکن یمانی سے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا عمل آپ کا دیکھا گیا ہے کہ چمڑے کے جوتے جن پہ بال نہ ہو تو وہ پہنے اوپر سے بھی، وہ ایک طرح کے چمڑے کے جوتے نہیں ہوتے بلکہ وہ موزے کہلاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتے ہیں نا، تو وہ عمومی طور پہ جو حج عمرہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے پاؤں کی آسانی کے لیے اس طرح کے چمڑے کے موزے پہن لیتے ہیں۔ تو جب آپ نے وہ پہنے ہوں تو تب آپ جو ہے ان کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو دیکھیے ہم نے کتنے احکام پڑھے ہیں کہ ایڑیوں کی خرابی کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوتا ہے، تو اگر چمڑے کے جوتے نہیں ہیں تو آپ نے اتار کے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل کیا دیکھا کہ زرد رنگ استعمال کرتے تھے۔ اب زرد رنگ یلوش کلر جسے کہتے ہیں نا، تو زرد رنگ جو ہے کئی لوگ پسند فرماتے ہیں، ایون زرد رنگ کے جو پیلے رنگ کے جو جوتے ہوتے ہیں اس کو بھی ایک طرح سے خوش بختی کی علامت کہا گیا ہے کہ جوتے جو استعمال فرمائیں تو پیلے استعمال فرمائیں، یلو کلر کے۔ اور چوتھی چیز یہ دیکھا کہ جب حج کا احرام باندھتے ہیں نا تو عمومی طور پہ جو وہاں حج کرنے جاتے ہیں تو وہ 8ویں کو ہی احرام باندھتے ہیں، ذی الحجہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں حج کے دن، ویسے تو وہاں پہ ایک دن پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے مینا میں، تو 7 کو احرام باندھ لیا جاتا ہے مینا آنے سے پہلے۔ تو کچھ لوگ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے سے ہی باندھ لیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی باندھ لیں ان کو حج کی پابندیاں پہلی سے لے کے 13ویں تک کرنی پڑتی ہیں، جو کہ اتنی آسان نہیں ہے احرام کی پابندیاں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ 8ویں تاریخ کو ہی باندھیں، اور پھر 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں پھر آپ کا حج مکمل ہوگا تو آپ کا احرام کھل جائے گا، بلکہ عید والے دن ہی آپ کا احرام مکمل ہو جاتا ہے، جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو آپ کا احرام مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل رسول اللہ سے دیکھا کہ وہ 8ویں کو ہی باندھتے تھے احرام، تو آپ نے بھی اسی طرح سے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 167۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ اب یہ آپ کی پیاری شہزادی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ہجرت کرنے لگی تھیں تو ان کو بہت زیادہ کفار نے تکلیفیں پہنچائی تھی، اس دوران ان کو نیزہ مارا تھا، حالانکہ آپ حاملہ تھیں، آپ اونٹ سے گر پڑی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بیمار رہنے لگی تھیں، اور کچھ عرصے بعد آپ جو ہے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ کو غسل کے احکام اس ٹائم فرمائے رسول اللہ نے کہ جو غسل دے رہے تھے ان کو فرمایا کہ داہنی طرف سے دینا شروع کرنا، اور سب سے پہلے اعضائے وضو دھونا۔ تو جو بھی آپ تجہیز و تکفین اگر آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو اس میں ڈیٹیل سے پتہ چلے گا کہ یہ وضو کے احکام میں سے ہے۔ تجہیز و تکفین کے جو بھی طریقے ہیں اس میں سے ہے کہ داہنی طرف سے مطلب جو بھی دھوتے ہیں، جیسے کہ پانی ڈالا جاتا ہے تو پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف، اور سب سے پہلے جو ہے وضو کرایا جاتا ہے، یعنی نماز جیسا ہی وضو کرایا جاتا ہے میت کو، پہلے اس کے یعنی اسی طرح سے جو ہے چہرہ دھلایا جاتا ہے، بازو دھلائے جاتے ہیں، مسح کرایا جاتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر سر وغیرہ دھو کے داہنی طرف پانی بہایا جاتا ہے، بائیں طرف پانی بہایا جاتا ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے جو ہے غسل میت کرایا جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ احکام آپ نے بیان فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 168، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس کام کی بھی نیک و جائز کام کی ابتدا کرتے تھے دائیں طرف سے کرتے تھے، جیسا کہ جوتا پہننا، جوتا پہننے میں بھی بہتر ہے کہ آپ سنت کے مطابق، سنت کی نیت ہی سے، کیونکہ اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو ثواب نہ ملے، اس لیے جو بھی عمل کریں دیکھیں کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، اس میں ہم نیت کر لیں کہ ہم سنت پہ پیروی کی مطلب نیت سے جو ہے ہم یہ دائیں طرف سے کریں۔ کنگھی بھی کرتے تو آپ دائیں طرف سے کرتے۔ اب ہم اپنی ہیبٹ دیکھیں، اگر ہماری ہیبٹ ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس کو چینج کر لیں۔ اسی طرح سے وضو کرنے میں داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، تو یہ عموماً اسی طرح ہی کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی جائز کام ہے تو پہلے دائیں طرف سے، جیسے کہ ایون جو ہے کرتا پہننے، قمیص پہننے، کوئی بھی نیک عمل کریں تو آپ داہنی طرف سے ابتدا کریں، تو یہ سنت بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 169، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ تو یہ آیت تیمم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی تھی اس صورت میں کہ جب پانی میسر نہ ہو تو کیسے جو ہے پاک جو ہے مٹی سے یا پتھر وغیرہ سے جو ہے وضو کیا جا سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اسے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس امت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے لیے آسانی کے لیے نازل فرمائے۔ حدیث میں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا اور جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابر رہا تھا، یہاں تک کہ کافرے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ تو یہ جو ہے آپ کے عظیم موضوع میں سے ہے، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا، اور سب صحابہ کا اس پہ، تمام کے تمام قافلے کا اس پہ شاہد ہونا، اس پہ گواہ ہونا، یہ آپ کا عظیم معجزہ تھا کہ وضو کے لیے پانی تھوڑا سا تھا، صرف ایک لوٹا ہی باقی تھا، یعنی جس سے ایک شخص وضو کر سکتا تھا، وہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے وہ وضو کا پانی پورے قافلے کو پورا ہو گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے جو ہے چشمے، پانی کے چشمے جاری ہیں۔ تو یہ کھلے کھلے معجزے تھے جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں،
حلالا طیبا، حلال اور پاک ہے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں ان تمام پابندیوں کو توڑ ڈالو جو توہمات اور جاہلانہ رسموں کی بنا پر لگی ہوئی ہیں۔ اب کیا تھا کہ لوگوں نے خود سے کچھ چیزیں حلال اپنے لیے بنا لی تھی، کچھ چیزیں حرام جو کہ زمانہ جاہلیت میں تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاک چیزیں عطا فرمائی ہیں، جو حلال کی ہیں، جو ان کو کھاؤ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے لیے اپنی طرف سے بنا لیتے تھے کہ فلانا اب یہ ہو گئی ہے، فلانی جو جانور ہے اس سے جیسے کوئی بانجھ ہو جاتا جانور تو کہتے ہیں کہ اب اس کا جو ہے اس کو آزاد چھوڑ دو، اس کا نہ گوشت کھانا ہے نہ اس کا یہ کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ گوشت پہ انہوں نے اس طرح سے حدیں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، نہیں اس طرح کے انہوں نے غلط اپنی طرف سے جاہلانہ ان کے جو پرانے زمانے کے عقائد تھے وہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ نے جو تمہیں پاک چیزیں دی انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو تم نے اپنی زمانہ جاہلیت کی غلط رسمیں بنا رکھی ہیں ان کو ختم کر دو۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ شیطان کے رستے پہ چلنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ شیطان کا رستہ کیا ہے؟ گمراہی کا رستہ ہے، شہوات کا رستہ ہے، خواہشات کا رستہ ہے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس کی شریعت کی پیروی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 169۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما صرف یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اب وہی شیطان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے بتایا کہ شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، اب بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں کیا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے، اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ان وہمی رسموں اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ سب مذہبی امور ہیں جو خدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہیں، دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ فی الواقع ان کی من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کئی ساری رسمیں بنا لی ہیں خود سے، زمانہ جاہلیت میں کوئی رسم قائم ہوئی اور وہ اس پہ ایسے پابند ہو گئے کہ اگر اس کو چھوڑتے تو اس کو چھوڑنے کو گناہ خیال کرنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ تمام مذہب کی چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ کسی جانور کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اگر جو ہے فلانا بانجھ ہو گیا جانور یا فلانی یہ ہو گیا تو ہم اس کو کھائیں گے نہیں، اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، یا فلانے کو عورتیں نہیں کھائیں گے، مرد کھائیں گے، اس طرح سے جو بھی ان کے عقیدے تھے۔ آج بھی کئی ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں مطلب ایسی ہی رسمیں اور وہ چیزیں جن کو دین کا مکمل حصہ بنا لیا گیا ہے، وہ لوگ ان کی ایسی پابندی کرتے ہیں جیسی پابندی فرائض کی نہیں کرتے۔ یعنی انہوں نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں جو کہ بظاہری طور پہ جائز تھیں، جیسا کہ مطلب کھانا پکا کے کھلانا یا لنگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ کہ ان کی پابندی ایسی کرنا، لیکن نماز کی ویسی پابندی نہ ہونا۔ یعنی لوگ وہ رسمیں بہت پابندی سے کرتے ہیں لیکن اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، تو پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی خرابی آ گئی ہے اس چیز میں، کیونکہ وہ چیز رسم جو ہے وہ حصہ بن گئی ہے دین کا، اور جو اصل دین ہے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنے کا حکم شیطان دیتا ہے، تم ان کاموں سے بچو، ہر اس کام سے بچو جس کی اللہ کی طرف سے سند موجود نہیں ہے۔ یعنی جو کام بھی اللہ کی طرف سے قرآن میں نہیں نازل ہوا یا حدیث میں ہمیں تعلیم نہیں ہوا یا صحابہ کے عمل سے نہیں ہے، تو ہم نے ہر اس کام سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں،
بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں، ما الفینا، ہم نے جو پایا، علیہم اس پر، آباءنا اپنے آبا کو، اپنے یعنی باپ دادا کو، اولو بھلے اگرچہ کانا ہوں، آباءہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی وہ ان کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے باپ دادا سے یعنی بہت دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور ان کا عمل بھلے وہ جاہلانہ ہو، غلط رسمیں ہوں، غلط چیزیں ہوں، کئی ساری ایسی چیزیں جو آج دیکھیے کہ لوگ کرتے ہیں، جو نہ دین سے جن کا کچھ تعلق ہے، نہ دنیا سے کچھ اس کا نفع ہے، لیکن کیونکہ رسمیں ہیں، باپ دادا کرتے تھے، ہمارے خاندان کی رسم ایسی ہے، یا فلاں ایسا کرنا ہے، کئی ساری ایسی چیزیں جو لوگ رسمی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا، حالانکہ بھلے اس کو دین سے کچھ بھی لگاؤ لینا دینا نہ ہو۔ تو یہی جواب قریش مکہ بھی دیتے تھے، یہی جواب آج بھی کئی سارے معاملوں میں سننے کو ملتا ہے۔ یعنی ان پابندیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے کی پیروی کے لیے یہ حجت بالکل کافی ہے۔ اب دیکھیے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کی سند دکھاؤ، کوئی کلام دکھاؤ، کوئی صحیفہ دکھاؤ، کوئی کتاب دکھاؤ، کہاں یہ لکھا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو؟ اب یہ کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہیں، تو کیونکہ قدیمی طریقہ ہے تو یہ درست طریقہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین کی طرف سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے تو وہ باطل ہے، وہ جاہلانہ طریقہ ہے، وہ شیطان کی جو ہے روش ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادا وہ ان کے نزدیک تو بڑے گزر گئے ہیں، تو بہت بڑے عظیم ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلے انہوں نے کچھ بھی اپنی عقل استعمال نہ کی ہو، تو تم تو اپنی عقل استعمال کرو اور تم جو ہے ان غلط چیزوں سے بچو۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، کمثلی اس کی مانند ہے، الذی جو کہ ینعق پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمع نہیں سنتا، الا سوائے، دعاء پکارنا، ونداء اور چلانا، سم بہرے، بکمن گونگے، عمی اندھے، فہم لا یعقلون پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، ان کے لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ حجت ہے، یہ کتاب ہے، یہ حجت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عمل ہے، حجت کیا ہے؟ یا کتاب ہو سکتی ہے، یا حدیث ہو سکتی ہے، یا صحابہ کو کوئی عمل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے حجت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اجماع امت سے ثابت ہے تو تب وہ حجت ہو سکتی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اب تمہاری حالت کیا ہے؟ ایسی ہے جیسے ایک چرواہا جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی اس تمثیل کا مطلب سنتے ہیں، یہ جو مثال دی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس تمثیل کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ ان کی دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، وہ فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جہاں پہ جانوروں کی طرح بغیر سوچے سمجھے جدھر ان کو لگا لیا جائے اس طرح وہ چل پڑتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی معنی ہے کہ چرواہا اگر ان سے کچھ بھی کلام کرے، کچھ بھی بولے، تو جانور بس ہانکنے کی آواز ہی سنتے ہیں، ہانک پکار ہی سنتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ ایسے ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کو قرآن میں واضح واضح احکامات بیان کر دیے گئے ہیں، واضح واضح طور پہ دعوت حق دے دی گئی ہے، اس کے باوجود وہ آگے سے ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ایک چرواہے کے جانور ہوتے ہیں
کہ وہ جو ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ وہ اپنی جو ہے دنیا میں اپنی خواہشات میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس حق کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات اس سے پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، واشکروا اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ صرف اس کی، تعبدون بندگی کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس آیت میں کلیئر کر دیا کہ وہ سارے مسئلے ان کے، اور کلیئر کر دیا گیا کہ جو تم ایمان لائے ہو، ایمان والو، تم اللہ کی بندگی کرو، یعنی تم اپنے باپ دادا کے طریقے کی جاہلانہ گمراہی کے راستے کی پیروی نہ کرو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پاک رزق عطا فرمایا ہے، اسے بے تکلف کھائیں۔ نہیں اس میں کوئی بھی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ خود اپنے آپ پہ اس چیز کو حرام کر لیں؟ آپ بے تکلف کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے پیرو ہو چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر وہ ساری چھوٹ چھاٹ اور زمانہ جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں اور پروہتوں نے، ربیوں اور پادریوں نے اور جوگیوں اور راہبوں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھی، نہیں وہ تمام پابندیاں توڑ دو۔ آج بھی مطلب اگر کوئی ایسی رسم ہے غلط جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ اس رسم کو توڑ دیں، جو بھی یعنی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جو چیز زمانہ جاہلیت سے ہے، جیسا کہ ان کے پادری پنڈت اور انہوں نے جوگی جو تھے، راہب جو تھے، انہوں نے چیزیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ راہب جو ہے کیا کرتے تھے، خود پہ پابندیاں لگاتے تھے کہ کھانا اتنے دن نہ کھائیں گے بلا وجہ۔ وہ ہم نے تو صرف اس پہ پابندی کرنی ہے جو اللہ نے دی ہے، جیسے روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ رکھ لیا، اس طرح کا عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے وہ خود کو جو ہے جیسے شادی ہے، راہب جو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے تھے ساری عمر، یعنی اس طرح سے وہ خود پہ قسم کھا لیتے تھے، خود پہ پابندیاں لگا لیتے تھے کسی نہ کسی چیز کی، جیسے قسم کھا لی، جیسے کوئی شادی شدہ قسم کھا لی کبھی بیوی کے پاس نہ جاؤں گے۔ تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غلط چیزیں تھیں، جو جاہلیت کی رسمیں تھیں، ان سب کو توڑ دو، اور جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اس سے ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اس مضمون کی طرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو توڑ نہ دے اور ان تہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھیں، کیونکہ ان کا ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ابھی تک اس کی رگوں پہ اور جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ تو اب جو ہے اس حدیث میں بتایا کہ مومن کون ہے، جو نماز پڑھے ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے رسول اللہ صحابہ نے عطا فرمائی نماز، رکوع، قیام، سجود، ساری چیزیں کی، اس طرح نماز پڑھے، اس قبلے کی طرف رخ کرے، یعنی قبلہ اول ہمیں معلوم ہے بدل گیا ہے، اب بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے، کعبہ کی طرف رخ ہے۔ اور تیسری کیا چیز کہ ہمارے ذبیحے کو، جیسے ابھی الحمدللہ عید الاضحیٰ آئے گی، قربانی ہم کریں گے، ہم وہ پاک گوشت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم اس جانور سے کھائیں گے۔ اس طرح کی بھی غلط رسمیں جو ہے پائی جاتی تھی مشرکوں میں کہ جو قربانی کرتے تھے اس کو جو ہے خود نہیں کھاتے تھے، یا اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، اس طرح پھینک آتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو بتایا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پاک حلال کی ہیں ان سے کھاؤ پیو، ان سے نفع اٹھاؤ۔ دیکھیے کتنی پیاری اللہ کی یعنی ہم پہ نعمت ہے کہ قربانی بھی اس کے نام کی کرتے ہیں اور کھاتے بھی خود ہیں، یہ کتنی بڑی اس کی ہم پہ نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کام کرے تو وہی مسلمان ہے، اور جو بھی جاہلیت کی پابندیاں جو خود سے آپ نے اپنے پر بنا لی ہیں، جن کی دین سے سند نہیں ہے، اگر آپ نیک نیتی سے عمل کرتے ہیں کریں، لیکن اس چیز کو فرض و واجب نہ سمجھیں
اور نہ ہی جو ہے اس طرح کی نہیں رسم اس کو بنا دیا جائے تاکہ وہ بالکل ایک دین کا حصہ بن جائے اور لگنے لگے کہ بس یہی دین ہے، تو لوگ اس کے پیچھے ہی لگ پڑیں۔ تو اس لیے جو ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی احادیث مبارکہ میں احکام سنے، دائیں ہاتھ سے چیزیں استعمال کرنے کے حوالے سے، اسی طرح سے ہم نے کچھ سنتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی زندگیوں کا پکا حصہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے آیت مبارکہ کی تفاسیر سنی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سدا سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے کو بخش دے اور ہمیں بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آج جمعہ ہے تو جمعہ کو کوشش کیجیے گا سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ دخان کی تلاوت کر لیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، غسل اور جتنی بھی سنتیں ہیں عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری جمعے میں برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔